بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، انسان اپنی زندگی میں مختلف طرح کے خوف اور غم کا شکار رہتا ہے، جن سے نجات کے لیے وہ کسی ایسی ہستی کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے جو ان کا دعویٰ کر سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وہی ہماری مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے، اس لیے ہمیں ہر مشکل میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اس کے فیصلوں کو بدل سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اسی سے دعا مانگنی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ خوف اور غم کے مداوے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر اور تسبیح بھی کرنی چاہیے، خصوصاً صبح اور شام کے اوقات میں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر اس کے سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 239۔ پس اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی مشکلات کے ازالے کے لیے خود ساختہ طریقوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اسی کے پیش نظر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صبح و شام کے اذکار یاد کریں گے اور اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کر کے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ صبح و شام کے اذکار، آپ کے صبح کے اذکار جو ہیں صبح کا ناشتہ ہے، اور شام کے اذکار شام کا کھانا ہے، ٹھیک ہے، روحانی، جس طرح سے آپ جسم کو غذا دیتے ہیں یہ روح کی غذا ہے، اور اس سے اگر آپ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایمان میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت کے حصار میں آنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو پورے شعور کے ساتھ پڑھیے، ٹھیک ہے، سمجھ کر پڑھیں، اس کے ترجمے کو یاد کریں، اور اس کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں اذکار کے اندر اس کو اپنی عملی زندگی میں جو ہے اپلائی کریں، ٹھیک ہے، بغیر روح کے، بغیر سمجھے، صرف ایک رٹا رٹائی چیز وظیفہ کر لینا، زبان سے الفاظ کا دہرا لینا جس کے اندر روح نہیں ہے، وہ اس طرح سے اثر انداز نہیں۔ نیکیاں تو ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن اس طرح سے آپ اپنی زندگی میں فائدے ثمرات نہیں دیکھیں گے کہ جس طرح سے ایک شخص سمجھ کر اس کے معنی اور مفہوم کو جان کر پڑھتا ہے اور اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے اس کو، اس کی زندگی میں جو اثرات اور ثمرات نظر آتے ہیں وہ بغیر سمجھے نظر نہیں آ سکتے۔ تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ جتنے بھی اذکار کریں سمجھ کر کریں، پورے دل و جان کے ساتھ کریں، شعور کے ساتھ کریں، ان کا پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر کی اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی دعا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ، اور اس کی ذات کی رضا کے برابر، وزنۃ عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن، ومداد کلماتی، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ بے شک۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اس دعا کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے کہ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھیں۔ چاش کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسی حال میں رہیں جب سے میں نے تم کو چھوڑا؟ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے تو وہ بھاری ہوں گے۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ 4 کلمات ہیں یہ، اور 3 بار یہ صبح و شام پڑھنا ہوتا ہے۔ صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد رات تک ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح شام کے اذکار کے آغاز میں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، کہنے میں بہت آسان اور ہلکے پھلکے الفاظ، اور لیکن اس کا میزان اعمال میں اس کا وزن بہت بھاری ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ضرور اس دعا کو یاد کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور ضرور اپنے صبح شام کے اذکار میں اس کو شامل کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی، آپ کے فیملی فرینڈز کے اندر وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، تو وہ بھی جنت میں جائیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو اس دعا کو آگے بھی شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔